أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا فيها أبدا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت ہے، تم کبھی بھی یہاں پر بیمار نہیں ہوگے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، یہ دنیا جو کہ ہم انسانوں کے لیے ایک مسافر خانے کی طرح ہے، مگر افسوس اور نادانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جبکہ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی، کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں کسی اجنبی کی طرح رہو یا راہ چلنے والے مسافر کی طرح رہو۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ لیکن ایک انسانی فطرت ہے، انسان اس بات کی طرف مائل ہوتا ہے کہ اس دنیا کو آباد کرے، سجائے، اور یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی اس عادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت
بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کر دی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحیفوں میں۔ تو میرے محترم بھائیو، پچھلے صحیفوں میں بھی اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، اور انسان اپنے جیسے انسانوں کو دیکھ رہا ہے، بلکہ بذات خود اپنی زندگی میں غور کرتا ہے تو پاتا ہے اس بات کو کہ آخرت جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، انسان دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کی بڑی سی بڑی چیز کا نقصان کر بیٹھتا ہے، لیکن اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ آخرت بنانے کے لیے دنیا کی کسی چیز کا نقصان کرے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ انسان کماتا ہے، محنت کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کمائی ہوئی دولت اور اس کے کمائے ہوئے مال سے فائدہ اٹھانا اس کی مقدر میں نہیں لکھا ہے تو انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کی کمائی جمع کر کے گھر بناتا ہے، گھر تیار ہونے تک اس کا بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے۔ جو گھر اس نے بنایا ہے اس میں کوئی اور رہتا ہے، اور زندگی بھر جس مقصد کے لیے اس نے محنت کی تھی اس کا گھر کوئی اور بنا کر اس کو وہاں لے جا کر اتار دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا بھر کی محنت اور کوشش سے کماتے ہیں، لیکن اپنی پسند کے کھانے نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مقدر میں ایسی بیماریاں لکھ دیتا ہے کہ کھانا خریدنے کی سکت ہے، کھانا اس کے سامنے ہے لیکن اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی حقیقتوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرما دیجئے کہ اس دنیا کے زندگی کی مثال آسمان سے برسنے والے اس پانی کی طرح ہے جو زمین سے ملنے کے بعد چارہ اگاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے تو ہوائیں اسے اڑا کر لے جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یونس کی یہ آیتیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حقیقت بھی بیان فرمایا ہے، ہمیں حقیقت میں کیا کرنا چاہیے وہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اس دنیا کی مثال پانی کے مانند ہے جو آسمان سے برسائی گئی ہے۔ فاختلط به نبات الارض، پانی زمین سے اگنے والے چارے سے مل گیا، مما یأکل الناس والانعام، پھر چارہ اگ آیا اس انداز کا جسے انسان اور جانور کھا سکتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب کھیتی مکمل طور پر لہلہانے لگی، اس کے اندر شادابی آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَزَيَّنَتْ، اور بہت ہی زیادہ آنکھوں کو لبھانے والی ہو گئی، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کھیتی کرنے والوں کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہم اسے کاٹ ہی لیں گے، اسے حاصل ہی کر لیں گے۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسا حکم آ گیا اس کھیتی کے لیے کہ وہ کھیتی تباہ و برباد کر دی گئی۔ انسان کماتا ہے، جمع کرتا ہے، گھر بناتا ہے، سوچتا ہے کہ جا کر عیش و آرام سے رہوں گا، ملک الموت اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ انسان کوئی جائیداد بناتا ہے،
انسان زندگی بھر کی پونجی جمع کرتا ہے کہ کسی حسینہ سے نکاح کروں گا، راستے میں ہوتا ہے حادثے سے اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ کھیتی سے مثال دے کر فرما رہا ہے، کھیتی کرنے والا کھیتی کر کے اس بات کی تمنا میں رہتا ہے کہ اب تو ہری بھری فصل تیار ہو چکی ہے، اسے کاٹ لوں گا، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی وقت آسمان سے کوئی آفت آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کھیتی ایسے ہو جاتی ہے جیسے تھی ہی نہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اس کھیتی کو کٹی ہوئی فصل کے مانند کر دیا جاتا ہے، گویا کہ وہاں پر اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیتیں، یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آپ نے بہت کچھ کمایا ہوگا، لیکن بیٹھ کر اگر آپ حساب کریں تو آپ کی اس کمائی ہوئی دولت میں سے آپ کو دنیا گزارنے کے لیے کتنی دولت کی ضرورت ہے، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت سے زیادہ آپ نے کما رکھی ہیں اور پتہ بھی نہیں کہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ آگے کی آیت میں فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے جو سلامتی کا گھر ہے، جہاں پر ان تمام آفتوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی طریقے کی کوئی آفت نہیں ہوگی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سلامتی والے گھر کی طرف بلا کر اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اس کے سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اے اللہ تو ہم تمام کو اس سیدھے راستے کی رہنمائی فرما جو سلامتی والے گھر کی طرف لے جائے۔ میرے محترم بھائیو، اس سلامتی والے گھر میں کیا ہوگا؟ آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً، جو لوگ دنیا کی زندگی کے اندر نیکی کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری کا وعدہ فرماتا ہے، حسنہ کا وعدہ فرماتا ہے، جنت کا وعدہ فرماتا ہے، وزیادہ، جنت ہی نہیں بلکہ جنت سے بڑی چیز یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ فرماتا ہے۔ لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اس جنت میں جانے کے بعد ان کے چہروں پر کبھی کوئی مذلت، کبھی کوئی تاریکی نہیں چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، یہی اہل جنت ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ بھلا جنت سے بھلی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حسنہ یعنی سب سے بہترین چیز قرار دیا ہے۔ بھلا وہ چیز سب سے بہتر کیسے نہیں ہو سکتی جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سن کر بیان کرتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنہ ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا فیہا ابدا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت ہے، تم کبھی بھی یہاں پر بیمار نہیں ہوگے، نہ شکر کی بیماری ہوگی، نہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا، نہ موٹاپا ہوگا، نہ کسی چیز کے کھانے پہ پابندی ہوگی، نہ دمے کی شکایت ہوگی، نہ کوئی اور بیماری ہوگی۔ ان لکم ان تصحوا، اللہ نے تمہارے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ صحت مندی کی حالت میں رہو گے، فلا تسقموا فیہ ابدا، اس جنت میں تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا فِيهِ أَبَدًا، اس جنت میں تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم ہمیشہ یہاں پر زندے رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور یہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے،
تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور یہ بھی تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ جنت کی ساری نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا سکو گے، کبھی کسی نعمت کے فائدہ اٹھانے سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، جنت جسے اللہ نے حسنہ یعنی سب سے بہترین چیز کہا ہے، کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے بارے میں ذرا کچھ بتلائیے کہ وہ کیسے بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ وملاطها المسک، اس کا جو گارا ہے اس میں اینٹوں کو ملانے کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے وہ مشک کا بنا ہوا ہے۔ وحصباؤها الزعفران، جنت کے اندر بنانے کے لیے جو گٹی استعمال کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ موتیوں سے بنی ہوئی ہے، یاقوت سے بنی ہوئی ہے۔ ترابها الزعفران، جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ من يدخلها ينعم، جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں رہے گا۔ فلا يبأس، جنت میں کبھی اسے کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یخلد ولا يموت، جنت میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ولا تبلى ثيابه، کبھی اس کے کپڑوں پر ذرہ برابر بھی گندگی نہیں آئے گی۔ ولا تفنى شبابه، اور کبھی اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے خیمے کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر بیان کرتے ہیں، ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمہ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، مومن کے لیے جنت میں خیمے کا انتظام کیا گیا ہے، اور خیمہ ایک ہی کھوکھلی موتی سے بنایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طولها فی السماء 60 ذراعا، اس خیمے کی اونچائی 60 گز کے برابر کی ہے، اور مومن کے لیے وہاں پر بیویوں کا انتظام کیا جائے گا، حور عین کا انتظام کیا جائے گا، جن سے وہ ملے گا اور کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میرے محترم بھائیو، جنت میں داخل ہونے والے ان کو اللہ تبارک و تعالی خاص انداز سے تیار کرے گا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالی خاص طریقے سے انہیں تیار کر کے جنت میں بھیجے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل کی جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکتے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو جنت میں جائیں گے آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار ستارے کے مانند ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ان کے درجات اس کے مطابق ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يتغوتون ولا يبولون ولا يتخمتون ولا يبصقون، نہ پیشاب کی حاجت ہوگی، نہ قضاء حاجت کی ضرورت ہوگی، نہ تھوک ہوگا، نہ نیٹ ہوگا۔ امشاتهم الذهب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی کنگیاں سونے کی بنی ہوئی ہوں گی۔ مجامرهم الالوہ، ان کی خوشبو جلانے کے لیے جو کوئلے استعمال کیے جائیں گے وہ الوہ کے بنائے ہوئے ہوں گے، یعنی خاص قسم کی خوشبو ہوگی۔ رشحهم المسک، ان کے جسموں سے جو پسینہ نکلے گا اس کے اندر مشک کی خوشبو ہوگی۔ اخلاقهم علی خلق رجل واحد، ان لوگوں کے اخلاق ایک آدمی کے اخلاق کے مانند ہوں گے، سب ایک اخلاق کے ہوں گے، کسی سے کوئی حسد نہیں، کسی سے کوئی کینہ نہیں، کپٹ نہیں، گالی نہیں، دلوں میں بغض نہیں، ایک آدمی کے اخلاق کے مانند ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا طول ابیہم آدم 60 ذراعا فی السماء، جب جنت میں داخل ہوں گے سب کے سب ان کے باپ آدم علیہ السلام کے قد کے ہوں گے، یعنی 60 گز لمبے ہوں گے۔
اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے سینے 7 گز چوڑے ہوں گے. لا اختلاف بینہم، ان کے درمیان کسی بھی مسئلے میں کسی بھی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، دلوں میں بغض نہیں ہوگا. ایک آدمی کے دل کے مانند سب کے دل صاف ستھرے رہیں گے. ہر وقت ان کے زبانوں پر اللہ کی تسبیح ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی حور عین سے ان کے نکاح کر دے گا. میرے محترم بھائیو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقاب قوس احدکم او موضع قدم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں ایک کمان کی جگہ یا جنت میں ایک قدم کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا. بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کی کوئی حور اگر دنیا کی طرف دیکھ لے تو ساری دنیا روشن ہو جائے گی. جنت کے حور کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کی خدمت کے لیے تیار کی ہوئی مخلوق کا تذکرہ فرمایا ہے، جنہیں اللہ نے یہ حسن عطا فرمایا، یہ خوبصورتی عطا فرمایا اور اتنی قیمتی چیزیں عطا فرمائی. تو میرے محترم بھائیو، یہ چیزیں اگر جنتیوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو اہل جنت کا مقام کیا ہوگا. احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جو مقام بیان فرمایا ہے وہ بیان سے زیادہ اونچا ہے. اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں کسی کان نے سنا تک نہیں ہے، کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے. سننا اور دیکھنا تو درکنار، جنت کی ان نعمتوں کا حقیقی تصور کسی کے دل میں تک نہیں آ سکتا ہے. کس کے لیے تیار کی گئی ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں. مثل الجنہ التی وعد المتقون، ان جنتوں کی مثال جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تقوی ضروری ہے، اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو بجا لانا. اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، دنیا کی کسی لالچ سے نہیں، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے علم کی روشنی میں اس کام کو انجام دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینا. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے، علم کی روشنی میں اللہ کا خوف کرتے ہوئے ان کاموں سے بچنا تقوی ہے. تقوی آپ میں ہے، اللہ آپ سے جنت کا وعدہ کرتا ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون، ان جنتوں کی مثالیں جن کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وہاں کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس کے سائے ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ متقیوں کا ٹھکانہ ہے اور کافروں کا ٹھکانہ آگ ہے. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار، وہ جنتیں جن کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں نہریں بہتی ہیں. من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی سڑتا نہیں ہے. پانی کو اگر زیادہ دیر کے لیے روکا جائے اس میں بدبو آتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں. اللہ جنت کے پانی کی صفائی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے من ماء غیر آسن، کبھی بھی بدبو نہ لانے والا، کبھی بھی نہ سڑنے والا پانی اس کی نہریں ہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جنت میں نہریں ہیں ایسے دودھ کی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا. دودھ کی نہریں جو بہتی ہیں اور دودھ
ایسا کہ اس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرَةٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنت میں نہریں ہیں ایسی پاک شراب کی جسے پینے والا بڑی لذت محسوس کرے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جنتیوں کے لیے ہر طریقے کے میووں کا انتظام ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی جانب سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے عام معافی کا وعدہ بھی ہے۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا ایسا آدمی اور وہ آدمی جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، جہنم میں رکھ کر جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہے، کیا وہ لوگ اور نہروں میں رہنے والے، جنت کی نہروں میں رہنے والے دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کھولتا ہوا ایسا پانی جسے پلانے سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، نہ سڑنے والا پانی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہمیشہ رہنے والے پھل، پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا جو آگ میں رہیں گے، کھولتا ہوا ایسا پانی پلائے جائیں گے جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ ان دونوں مقامات میں سے ایک مقام کو چن کر اس کے لیے تیاری کرنے کی اللہ دعوت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچائے، تقوی کی اللہ توفیق دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا متقیوں سے، جو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اللہ کا حکم بجا لانا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا صرف اللہ کے خاطر ہوتا ہے اور اللہ کی شریعت پر عمل کر کے کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تقوی کے ساتھ ساتھ ایمان اور نیک عمل، اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کا انتظام کیا گیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان جنتیوں کا حال یہ ہوگا کہ جب بھی انہیں پھلوں کی شکل میں روزی دی جائے گی، رزق دیا جائے گا، تو کہیں گے کہ یہ پھل تو وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے کھا لیا، تو کہا جائے گا کہ یہ اس کے مشابہ ہے، وہی نہیں ہے، اس کے مشابہ ہے، یعنی دیکھنے میں ویسے لگ رہا ہے لیکن مزہ اور خوشبو میں بالکل مختلف اور الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے پاک بیویوں کا انتظام کیا گیا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ جنت ہے، یہ دار السلام ہے جس کی طرف اللہ بلاتا ہے اور ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حقیقت میں ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ بڑا آسان ہے، حقیقت میں مومن ہے، یہاں پر امتحان ہے، اس امتحان میں اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو دلوں میں ایمان ہے۔ مومن کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا، حقیقت میں ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اذا ذکروا بها خروا سجدا، جب ہماری آیتوں کی تذکیر ہوتی ہے، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے دلوں میں کبھی کبر و غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا۔ اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ہمارے آنکھوں میں کتنے آنسو آتے ہیں، کتنے سجدے ہم کرتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑائی ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان اور آزمائش ہے۔ ان کی آگے نشانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
خوفا وطمعا، اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں، راتوں کو بستر چھوڑ دیتے ہیں. کس لیے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، کسی عاشقہ سے بات کرنے کے لیے نہیں، دنیا طلبی کے لیے نہیں. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. کیسے عبادت کرتے ہیں؟ خوفا وطمعا، اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید لگائے ہوئے. یعنی راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں غرور نہیں رہتا کہ میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں کامیابی یقینی ہے، بلکہ تہجد پڑھتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ یہ تہجد قبول ہوگی کہ قبول نہیں ہوگی. اللہ سے امید بھی لگائے رہتا ہے کہ جنت اللہ نے بنایا ہے، اپنے رحم و کرم سے عطا کرے گا. خوف اور امید، ان دونوں کے سہارے راتوں میں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو روزی کے طور پر عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. یہ مومن ہے. اللہ کی آیتوں کو سننے سے دل دہل جانا، سجدے میں گر جانا، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، راتوں میں بستروں کو چھوڑ کر تہجد کے لیے کھڑے ہونا، تہجد پڑھتے وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی تمنا لیے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، پھر اس کے بعد اللہ کے دیے ہوئے روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اگر ایسا کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اتنے اچھے اعمال کرنے کے بعد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے خاطر اللہ نے جو کچھ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جنتوں میں، اس کے بارے میں ان کے جانتے نہیں ہیں کہ کیا کچھ تیار کیا گیا ہے. ان کے دلوں میں اس کا حقیقی تصور بھی نہیں ہے کہ کیا کچھ تیار کیا گیا ہے. یعنی بہت بڑی چیز تیار کی گئی ہے جس کا صحیح تصور ان کے دلوں میں نہیں آ سکتا. تو میرے محترم بھائیو، ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان عملی زندگی کا نام ہے. ایمان کے دعوے کے ساتھ آدمی کا پورا سلوک بدل جائے، غرور و تکبر اس کے دل سے نکل جائے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کے جنت کی صحیح تڑپ اس کے دل میں آ جائے. اس کے لیے فرائض تو فرائض، نوافل کی پابندی اس قدر کرے کہ راتوں میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگ جائے. حقیقت میں وہی مومن ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کہ ایسا شخص جو ایسے اعمال کر کے ایمان والا ہوتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جو فسق و فجور کی زندگی گزار رہا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. میری دنیا اس کے بغیر نہیں چلتی، مجھے یہ بھی کر لینا چاہیے، مجھے وہ بھی کر لینا چاہیے. کیا یہ آدمی اور وہ آدمی جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ. جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت مأوا کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے جو ہمیشہ رکھنے والی جنت ہے. نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کی گئی ہے ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا. لیکن جو لوگ فسق کا کام کرتے ہیں، اللہ نے کفر کا ذکر نہیں کیا، فسق، فاسقوں جیسے کام کرتے ہیں، دنیا بھی ملے آخرت بھی ساتھ میں رہے. دنیا پہلا ہدف ہے، دنیا
حقیقت میں پہلی چیز ہے، آخرت سائیڈ میں۔ جو لوگ فسق کا کام کرتے ہیں، دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ان سے کہا جائے گا جہنم کا جو تم انکار کیا کرتے تھے اس کا عذاب چکو۔ اللہ تبارک و تعالی آگے کی آیت میں فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایسے لوگوں کو ہم دنیا کے اندر بھی بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا چھوٹا عذاب چکھاتے رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اپنی دنیا داری کو چھوڑ دیں، اپنی آخرت کو بنا لیں۔ اگر دنیا آپ کے دل میں گھر کر چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ پر آزمائشوں پر آزمائشیں ڈال رہا ہے، پریشانیوں پر پریشانیاں آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ کو ہوش میں آنا چاہیے کہ اللہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں آپ کو چھوٹے چھوٹے عذابوں سے تنبیہ کر رہا ہے کہ بندے تو حقیقت میں بڑے عذاب کی طرف جا رہا ہے، اس سے باز آ جا۔ لعلہم یرجعون، اللہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ بندہ اپنی آخرت کی طرف پلٹ آئے۔ میرے محترم بھائیو، جنت اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا، جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کیا جو اپنے ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے دیتے ہیں۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ صبر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں دنیا کی پریشانیوں پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ دیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ایسی جنت کا، ایسے ریشمی لباس کا ہم بدلہ دیں گے جہاں پر تختے لگے ہوئے ہوں گے اور ان تختوں پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہاں پر انہیں کوئی سردی ہوگی اور نہ کوئی گرمی ہوگی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَظْلِيلًا، جنت کے سائے دار درخت ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے میوے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اللہ فرماتا ہے چاندی کے اور کانچ کے بنے ہوئے بہترین برتنوں کا دور ان پر چلایا جائے گا جس میں پینے کی مختلف چیزیں ہوں گی۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، اللہ فرماتا ہے شیشے کے بنے ہوئے ایسے برتن جن کے اندر چاندی کی آمیزش ہوگی، چاندی ملی ہوئی ہوگی اور بڑے ہی پیارے ڈھنگ سے بنائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ جن برتنوں کی یہ تعریف کرے، بھلا وہ برتن کیسے ہوں گے؟ میری محترم اسلامی بہنوں، گھر کے سامان کو سنوارنے کے لیے مختلف مارکیٹوں سے مختلف قسم کے برتن عورتوں کو جوڑنے کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر کی زینت سمجھتی ہیں۔ اللہ تعالی حقیقی زینت کی طرف بلاتا ہے۔ چاندی سے بنے ہوئے، سونے سے بنے ہوئے رکابیوں کا اور برتنوں کا اللہ ذکر فرماتا ہے، کہتا ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، چاندی کی بنی پلیٹیں اور کانچ کے بنے ہوئے بہترین برتن، اس میں اللہ تبارک و تعالی زنجبیل یعنی سونٹ کی آمیزش، سونٹ کا ملا ہوا شربت اللہ تبارک و تعالی پلائے گا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا،
جنت میں ایک چشمہ ایسا بھی ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور اللہ نے خصوصی طور پر اس کا تذکرہ فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ اللہ فرماتا ہے جنتی بچے ان کے گرد گھومتے ہوئے ہوں گے، جو وہاں پر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کو دیکھ کر ایسے لگے گا جیسے گویا کہ موتیاں بکھری ہوئی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، جہاں کہیں بھی ان کی نظریں دوڑیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی اور بڑا ملک نظر آئے گا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے جسموں پر ہرے باریک اور موٹے ریشمی لباس تنے ہوئے ہوں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ فرماتا ہے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انہیں پاک شراب پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر تم نے جو کچھ نیک اعمال کیے ہیں ان اعمال کو قبول کر لیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں یہ چیزیں عطا فرما رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، إلا المتقین، اللہ فرماتا ہے سارے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو متقی ہوں گے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، متقیوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم کرنے کی چیز ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لا کر اسلام کی زندگی گزارتے تھے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اللہ فرماتا ہے ان کے سامنے سونے کی رکابیاں گھمائی جائیں گی، وَأَكْوَابٌ، اور سونے کے برتن گھمائے جائیں گے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ان جنتوں میں وہ سب کچھ ملے گا جو ان کا جی کرے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جنہیں دیکھ کر ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم کو اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اورثتموها بما کنتم تعملون، یہی وہ جنتیں ہیں جو تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں دی جائیں گی۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، اس جنت میں تمہارے لیے بے شمار میوے ہوں گے جسے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین، اللہ فرماتا ہے مجرموں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کو انجام دینے سے جنت ملے گی۔ آج کے خطبے میں ہم نے تقوی کا تذکرہ کیا کہ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے جنت ہے، ایمان کا ذکر کیا کہ ایمان اور نیک عمل کی زندگی گزارنے والے کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے لیے دوستی کرنے والے، تقوی پر دوستی کو برقرار رکھنے والوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، کہا کہ ان کو ان کی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اگلے خطبہ جمعہ میں کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ اور سنیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے اور جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد اور 2 جنتوں کا وعدہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے اعمال بتلائے ہیں جن اعمال کو انجام دے کر آدمی جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے، دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر دنیا سے جی لگانے سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے لیے برباد نہ کریں، بلکہ اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا کی حقیقت سمجھ کر آخرت کے لیے عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔